اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 33واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس شب کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس شب کی کیا شان تھی۔ وہ اس وقت قدرت الہی کے جو مناظر لوگوں نے دیکھے، اور آج کے درس کے اندر ہم یہ بھی وضاحت کریں گے کہ جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ کس طرح ہمارے ایمان کے اوپر اور محبت رسول کے اوپر حملے کر رہے ہیں، کہ کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء سیرت نے اپنی کتب سیرت میں ان محیر العقول واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو اس مبارک رات میں وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں سے چند امور درج ذیل ہیں۔ اس رات کعبہ میں جو بت رکھے تھے وہ سر کے بال سجدہ میں گر گئے، کیونکہ آج کی رات بت شکن کی پیدائش کی رات تھی۔ حضور کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت آمنہ کے شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ حضرت آمنہ کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں شام بن عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہتی ہوئی سنا کہ ایک یہودی تجارت کے لیے مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ جب شب میلاد آئی تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا، اے گروہ قریش، بتاؤ کیا آج تم میں سے کسی کے گھر کے اندر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا، لوگوں تم اپنے گھروں کے اندر جاؤ، جا کر معلوم کرو کہ کسی کے گھر کے اندر آج قریش کے گھر کے اندر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کے یہ نشانی ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا اگا ہوا ہوگا تو وہ اس نبی کا، اس امت کا نبی ہوگا۔ برادران اسلام، لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جا کر لوگوں نے پوچھا اپنے گھر والوں سے کہ آج قریش کے کسی فرد کے گھر کے اندر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ تو کسی نے کہا، ہاں آج عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے اپنے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کو سارا معاملہ بتاتے ہیں کہ آج ہم قریش کے خاندان کے اندر ایک گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے اندر لے چلو، میں اس گھر کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اس گھر کے اندر، حضرت آمنہ کے کاشانہ اقدس کے اوپر جاتے ہیں، جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کیوں آئے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے گھر کے اندر ایک بچہ عطا فرمایا ہے، ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس یہودی کے سامنے حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہودی اس بچے کو آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جب آپ کے جسم سے جو کپڑا ہے یعنی قمیض ہے وہ اوپر اٹھاتے ہیں اور بالوں کا وہ گچھا جو ہی دیکھتے ہیں غش کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تمہیں یہ حالت کیوں ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں افسوس کرنا چاہیے، آج تم سے نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور اہل قریش کو کہتا ہے، قریشیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے تمہیں ایک ایسا بچہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ہر جگہ سے تمہارے عزت کے نام روشن ہوگے، تمہاری عزتیں بلند ہوگی۔ تو برادران اسلام، یہ تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ آمد کے تذکرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس رات کسریٰ کا ایوان لرز کیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا مرکزی آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی۔
اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن کو عصر حاضر کے بعد سید نگاہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن عہد جدید کے بالغ نظر عالم امام محمد ابو زہرہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کی پرزور تردید کی ہے جو ایسے واقعات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایات کی صحت و عدم صحت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سند کے اعتبار سے ان روایات کو کیا مقام ہے، ان کی سند قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ اگر علماء حدیث ان کی سند کے بارے میں شک کا اظہار کریں تو ایسی روایت کو در خود اعتماد نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر ان کی سند معتبر ہو، جن راویوں نے ان واقعات کو روایت کیا ہے وہ قابل اعتماد ہوں، تو پھر وہ روایات قابل قبول ہوں گی۔ ان کے بارے میں عدم صحت کا فتویٰ صادر کرنا ان قواعد و ضوابط سے بے خبری کی علامت ہوگی جو اہل تحقیق نے کسی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے کے لیے مقرر کی ہیں۔ شیخ محمد ابو زہرہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے اپنی سیرت میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں سے بعض روایات کو انہوں نے مشکوک قرار دیا اور بعض کے بارے میں سکوت اختیار کیا۔ وہ روایات جن کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن جن روایات کے بارے میں انہوں نے شک نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کے اندر تسلی کا اظہار کیا تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس رات دنیا کے اندر تشریف ہے وہ رات نور علی نور تھی، اور فرماتے ہیں کہ بشرم بین یدی رحمتہ، ابھی رات کی تاریکی سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے کہ مشرقی افق پر صبح صادق کا اجالا نمودار ہوتا ہے، اس کی سہانی روشنی یہ اعلان کرنے لگتی ہے کہ شب وجود کا تجسم ٹوٹنے والا ہے، جلد ہی آفتاب عالم تاب طلوع ہوگا اور سارا جہان اس کے انوار و تجلیات سے جگمگانے لگے گا۔ طویل خشک سالی کے باعث گلشن ہستی کی رونقیں جب دم توڑ دیتی ہیں، لہلاتے ہوئے کھیتوں سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک ہونے لگتی ہے، چونٹیاں بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترسنے لگتی ہیں، رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے بیان رحمت سے ہر تشنہ لب کو سراب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو پہلی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بران رحمت سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے۔ بین ہی اسی طرح مطلع نبوت و ہدایت پر آفتاب محمدی کے طلوع ہونے سے پہلے، بہت پہلے بشارتیں پیشن گوئیوں اور شہادتوں اور اعلانات صادقہ کے سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ پے در پے ایسے واقعات ظہور پذیر ہونے لگے جو اس اپنے رحمت کی آمد کی نوید سنا رہے تھے کہ جب وہ گھر آئے گا، وہ برسے گا، تو اس سے انسانی زندگی کا کوئی ایک مخصوص شعبہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر شعبہ اور ہر پہلو سراب ہوگا، اس کا ہر قطرہ حیات بخش ہوگا، ہر دل گرفتہ غنچہ اس کے فیض سے کھل کر پھول بنے گا، ہر افسردہ کلی مسکرانے لگے گی، ہر نصیبوں کو اور غم زدوں کے گھروں میں مسرت کے چراغ روشنی پھیلانے لگیں گے، جس کے بابرکت چھینٹوں سے ہر چیز کی خفتہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں گی۔ سب سے اہم یہ بات ہے حضرت انسان کے شکستہ پروں کو قوت پرواز ظاہر ہوگی، وہ خود فراموش اور خود شناس بن جائے گا، وہ اپنے مقام رفیع پر خیمہ زن ہونے لگے گا، اس کو بےتاب کر دے گی اور اس کے لیے کمر ہمت باندھ کر مصروف عمل ہو جائے گا۔ یہ نوید رحمت سنانے کے لیے، ان بشارتوں سے شکستہ دلوں کو خرسند اور شاد کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور اولو العزم رسولوں کو منتخب فرمایا، جو ان پر جو آسمانی کتب و صحیفے نازل کیے گئے، ان میں جگہ جگہ ایسی خوشخبریاں دائی تھیں، وہ ایسی صفات و اعمال کا تفصیلی بیان تھا جو اس آنے والے رسول گرامی میں پائی جانے والی تھی۔ اپنے زمانہ میں مقربین بارگاہ الہی اپنی خانقاہوں میں، علماء ربانیین درسگاہوں میں اس محبوب کریم علیہ تحیت و سلام کی دلنواز اداؤں کو بیان کر کے آشفتہ دلوں اور پریشان حالوں کو تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آمد کے منادی کرنے والوں میں اہل کتاب کے احبار و رہبان بھی تھے اور اہل جاہلیت کے کاہن بھی، ملوک و سلاطین بھی تھی، اور فلک علم و حکمت کا آفتاب و مہتاب بھی۔
جن کے واسطہ سے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں ہم تک پہنچی وہ پیشہ ور داستان سرا چرب زباں قصہ گو نوعیت کے لوگ نہیں تھے، بلکہ سربراہ آوردہ مفسرین، نامور محدثین، عالمی شہرت کے مالک مورخین، ادب اور لغت کے مسلم ائمہ، صوفیاء و فقہاء کا ایک مقدس گروہ تھا جنہوں نے امت احمدیہ تک ان حقائق کو بڑی دیانتداری سے پہنچایا۔ ان پاک باز حضرات نے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے موضوع پر پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ بڑی گراں قیمت کتابیں جو تالیف کی، انہیں اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ سمجھا، اور اپنی ان تالیفات میں انہوں نے ان بشارتوں، پیش گوئیوں، اعلانات و واقعات اور حادثات جن کا تعلق بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا۔ البتہ جو روایات علمی معیار پر پوری نہ اترتی تھی ان کی نشاندہی کی، جس روایات کی سند میں کوئی غیر ثقہ راوی آیا تھا اس سے قارئین کو آگاہ کیا۔ اگر کوئی واقعہ فن روایت و دلالت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا تو کھل کر اس کو بیان کیا، تاکہ کوئی پڑھنے والا غلط و ضعیف روایات و حکایات کے باعث کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ان کی علمی اور دینی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے بلا خوف و لومۃ لائم ڈنکے کی چوٹ سے پورا کیا، اور کوئی بڑی خوش شخصیت بھی ان کو ان کے اظہار سے نہ روک سکی۔ بیادان اسلام، سلف صالحین اور ان کی جو مخلصانہ کاوشوں اور جد و جہد کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ان حضرات کی تصنیفات کی طرف رجوع کرتے، انہیں ایک تو اس پاکیزہ زندگی کے ماہ و سال، شب و روز، بلکہ ہر صبح و شام میں روح پذیر ہونے والے واقعات کا صحیح علم ہو جاتا تھا۔ دوسرا، جب وہ اپنے مرشد حق برحق کے ان کمالات کو ان کی کتابوں میں پڑھتے جن سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خالق نے آراستہ و مزین فرمایا تھا، تو اس ذات اقدس و اطہر کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں فروزاں ہو جاتی، اور جب وہ محبوب رب العالمین کے عشق کی شراب طہور سے سرشار ہو کر جاہ و زیست پر گامزن ہوتے تو ان کے کیف و مستی کا انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ احکام شریعت کی پابندی کو وہ ناگوار بوجھ خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ احکام الہی کو بجا لاتے تھے۔ ان کے دن میدان جہاد میں شمشیر زنی کرتے گزرتے اور ماہی بے آگ بے تاب کی طرح تڑپتے رات گزرتی تھی۔ اولاد کی محبت، کاروبار کی مصروفیت انہیں ذکر الہی سے مصروف نہیں کرتی، غافل نہیں کر سکتی تھی۔ اس آیت کے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ حضرات محترم، میں انہی پاک باز حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان آیت کے اندر یا اس واقعات کے اندر انہی پاک لوگوں کا تذکرہ ہے جب انہیں دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے مال و جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ اس کے لیے اپنے لیے کمال سعادت خیال کرتے، بے دریغ بے تعمل ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے نظر آتے۔ ہر کلمہ گو کی کم و بیش یہی کیفیت ہوتی جس کا ذکر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم، ہمارے پروردگار نے بذریعہ وحی جو ارشاد آپ کو فرمایا ہے اس کا ہمیں حکم دیجئے، ہم مسرت اس کو بجا لائیں گے، خواہ اس کے بجا لانے میں ہمارے بال بھی کیوں نہ سفید ہو جائیں۔ حضرات محترم، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے باوجود لیکن جب دشمنان اسلام جنگ کے میدان میں اپنی تمام تر مسائیوں کے باوجود اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہ کر سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے، ان کی صفوں میں درہم برہم کرنے کے لیے سازشوں کے دام بننے اور بچھانے شروع کر دیے۔ اس طرح عمل سے انہوں نے کافی کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ اسلام کا نام و نشان اس سفر ہستی سے مٹانے کے لیے آرزو مانتے، چنانچہ انہوں نے اسلامی مملکت کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور بٹا ہوا جو ان کو پایا تو یورپ کے مذہبی پیشواؤں نے
اسلام پیغمبر اسلام کے خلاف جھوٹے پر پکڑنے کی مہم اس زور و شور سے چلائی کہ یورپ میں بسنے والا ہر فرد، امیر، فقیر، بادشاہ اور رعایا، فوج کا عام سپاہی اس کے جرنیل بیت المقدس کو فتح کرنے کے جنون میں ایک طوفان بڑھ کر شام و فلسطین کی سرحدوں پر امنڈ آئے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی اجتماعی عسکری قوت کے بل بوتے پر اور اپنی جملہ خدائی جو ان کی طاقت تھی اس کی مہم سر کر لیں گے۔ ان کو اختیار کے پادریوں نے بھی ان کو یقین دلایا تھا کہ یسوع مسیح اپنا جملہ خدائی اختیار کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا، لیکن ہر بار فرزندان توحید نے صلیب کے پرستاروں کی امیدیں خاک میں ملا دی۔ مسلم دنیا کے حکمران اگرچہ متحد نہ ہو سکے، لیکن غازی نور الدین محمود اور غازی صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں شمع جمال مصطفی کے پروانے اور دین اسلام کے شدائیوں نے اپنی شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے جو اس عظیم المثال جرأت اور ثابت قدمی سے ان جلغاروں کا مقابلہ کیا، دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے اور یورپ کے نوابوں، بادشاہوں، شہنشاہوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اٹلی، جرمنی، فرانس اور دیگر چھوٹے چھوٹے یورپین ممالک حکمرانوں کے علاوہ برطانیہ عظمیٰ کا شہنشاہ چراغ جو شیر دل کے لقب سے ملقب تھا، بذات خود اپنی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا، لیکن غازی صلاح الدین اور ان کے مجاہدوں کے نعرہ تکبیر کی کڑک ان کے اوسان خطا کر دیتی ہے اور وہ راہ فرا اختیار کرنے کے پر تل جاتے ہیں تو برادران اسلام وہ اس پر مجبور ہو جاتے۔ تقریباً 200 سال تک مسلسل جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1187 میں غازی صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان باز اور سرفروش مجاہدوں کی میت میں بیت المقدس فرنگیوں سے چھین لیا، صلیب کے پرچم کو سرنگوں کر کے اسلام کا پرچم ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اس سے پہلے بھی مسلمان مجاہدوں نے عیسائیت کو کئی صدیوں تک شکستوں پر شکستیں دی تھی۔ انہوں نے شرق اوسط کے تمام ممالک، شرق فلسطین، لبنان وغیرہ رومی اور عیسائیوں سے بزور شمشیر چھین لیے تھے۔ مسلمانوں نے ایشیائی اور افریقہ کے براعظموں میں ہی عیسائی مملکتوں کا خاتمہ کرنے پر اکتفا کیا، بلکہ طارق نے آگے بڑھ کر یورپ پر حملہ کیا اور اسپین کے وسیع و عریض ملک پر قبضہ کر کے جگہ جگہ ایسی مسجدوں کا جال بچھا دیا جن کے فلک بوس میناروں سے دن میں 5 مرتبہ اذان کی دلکش صدائیں گونجتی تھی۔ وہ صلیب کے پیروکاروں کے ملک میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتی تھی۔ ان صدیوں پر پھیلی ہوئی بے درپیش ہزیمتوں کا جو داغ ان کے دل پر اور جو چڑھ کے ان کے دماغ پر لگے تھے، انہوں نے ناسور کی شکل اختیار کر لی تھی جو ہر لحظہ رستے رہتے تھے اور ان شکستوں کی اذیت ناک یاد کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن بیت المقدس کی شکست اور وہاں صلیبی پرچم سرنگوں ہونے اور اسلامی علم کے لہرانے جانے کے صدمے نے گویا ان کو نیم جان کر تھا۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے انہوں نے اپنے دانشوروں، ماہرین علم نفسیات، اپنے مائع ناز مورخین، سیاستدان اور مذہبی رہنما پر مشتمل کئی کمیشن تشکیل دیے۔ انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ اس کام بات کا سراغ لگائیں کہ اس ناقابل تسخیر قوت کا سرچشمہ کہاں ہے جو ان نہتے مسلمان سپاہیوں میں بجلی بن کر دوڑتی ہے، جن کے اعزاز سے ہر مجاہد حیدر قرار کی خیبر شکن طاقت کا علمدار بن جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں لہرانے والی تلوار ذوالفقار بن کر ان کے دشمنوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ سال کے مطالعہ، سوچ بچار، باہم مشورہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قوت کا سرچشمہ عشق مصطفیٰ علی طیب و اجمل ثنا ہے۔ جب تک عشق حضور کا یہ جذبہ زندہ رہے گا، جب تک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے والہانہ محبت کا چراغ روشن رہے گا، جب تک اپنے ہادی و مرشد کے اللہ و دین کو سر بلند رکھنے کے لیے ان کی ہر آن پر کٹ مرنے کے شوق سلامت رہے گا، تو تم ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر جب تک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو برادران اسلام، پھر انہوں نے ایسی ہی کوشش کی، ایسے ہی کام کیے، کسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالا جائے۔ اس طرح انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ کچھ عیسائی ممالک کے اندر ایسے لوگ تیار کیے گئے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ کی جو شہید شان ہے جو اللہ کریم نے آپ کے بلند کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے نکالیں، ان کو بیان نہ کیے۔ ان کا کام کیا تھا؟ کئی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدے ان کو دیے گئے، اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا کر سب سے
پہلے ان لوگوں کے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. یہ جو یونیورسٹیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یہ علم کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہیں. جب لوگوں نے ان کے علم کو تسلیم کیا تو ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تم ایسا کام کرو. تم لوگ بچوں کے طالب علموں کے دلوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دو. اور انہوں نے اپنے جو کتابوں کے ذریعے بھی ایسا ہی کام کیا. انہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ انہوں نے بظاہر تو کتابوں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، لیکن ہاں لکھتے لکھتے درمیان میں وہ ایسا کام کر جاتے کہ سارے کے اوپر وہ پانی پھیر کر چلے جاتے. برادران اسلام، جب انسان ایسے واقعات پڑھتا ہے، ایسے واقعات سنتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ نبی کہ جس کو اللہ کریم نے اتنی شان عطا فرمائی، بے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی لوگ جو اللہ کے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں سے کس طرح نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج لوگ اپنا پورا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. کچھ مالک نے جو اپنے خاص بندے رکھے ہوئے ہیں، جب بھی لوگ اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح آپ دیکھو کہ مکہ شریف کے اندر اور مدینہ شریف کے اندر جو بھی آدمی جاتا ہے اللہ کے محبوب کے قدموں کے سامنے بیٹھتا ہے، روضہ رسول کے اوپر حاضری دیتا ہے، تو ایک انسان ہے جسے شیخ مظفر مدنی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، وہ آ جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. برادران اسلام، یہ ان کی خفیہ چالیں ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کریم اپنے نبی کی محبت عطا کرے، نبی کی آل کی محبت عطا کرے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. جس طرح کہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب والے یہ وہاں اللہ کے نبی کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ہمارے وہاں ان کی ہر جو بات ہے ہمارے لیے قابل اعتماد ہے. وذات محترم ہم نے دیکھنا ہے جو لوگ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں کیا وہ علم کے کس مقام پر وہ فائد ہوتے ہیں. ہم وہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کیا واقعی ہم اس میں یہ لوگ جو علم کی تعلیم دے رہے ہیں ان کے پاس علم کتنا ہے، کیا یہ ان کی علم کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ حدیث کی کتابوں سے تو نہیں ٹکرا رہی. اگر جو لوگ بھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ کسی بات سے ان کو روکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا شرک ہے، ایسے کرنا بدعت ہے، تو خدا را ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ واپس آ کر اپنے کسی عالم دین سے اس کی تفسیر پوچھو، کسی عالم دین سے اس کے بارے میں تم استفسار کرو، پوچھو. یقیناً تمہارا عالم، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا. کیونکہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کا عشق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج آپ دیکھو نا اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں. اور جب تک لوگ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دنیا کے اندر ہوں گے جو مر مٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یقیناً وہ لوگ پسپا ہوں گے. تو برادران اسلام، ایسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جو دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم جب بھی حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے اوپر کسی نے حملہ کیا، آپ کی ناموس کے اوپر کسی نے حملہ کیا، اللہ کریم نے اپنے مجاہد دنیا کے اندر پیدا کر دیے. کبھی غازی ممتاز قادری شہید کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی غازی علم الدین شہید کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی غازی تنویر کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی بابا خادم حسین رضوی کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں. تو ذات محترم، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پہ بس کی ہے. اور کبھی حضور امیر شریعت غریب نواز، حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو اپنے بڑھاپے کے باوجود لوگوں چوکوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر پیرا دے کر بتا دیتے ہیں لوگوں جب اللہ کے نبی کی عزت کی باری آئے، ناموس رسالت کی باری آئے، تم اپنے منصب کو نہ دیکھو کہ میں کسی درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، تم یہ نہ دیکھو کہ میں امیر
شریعت ہوں، تم یہ نہ دیکھو کہ میری عمر 80 سال سے اوپر پہنچ چکی ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں لوگوں تم یہ نہ دیکھو کہ بظاہر میں ٹانگوں سے معذور ہوں، میری یہ حالت ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا را میں یقین سے کہتا ہوں اگر جب بھی اللہ کے نبی کی عزت کی باری آئے، اللہ کے نبی کی ناموس کی باری آئے، نکلنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وہ رب ٹانگیں دیتا ہے تو ایسی ٹانگیں دیتا ہے، وہ ایک ٹانگ والا نہیں ہوتا لیکن لاکھوں ٹانگوں والے، کروڑوں ٹانگوں والے بنا کر چلا جاتا ہے۔ وہ رب طاقتیں دیتا ہے تو ایک طاقت اتنی طاقتیں دیتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان بوڑھا ہے، کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی زبان کے اندر ایسی للکار پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ انسان بولتا ہے تو وقت کا حکمران بھی ان کے پاؤں گرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا کے عالم جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی باری ہے، ناموس کی باری ہے، ختم نبوت کی باری ہے، جو لوگ بھی ناپاک حملے کریں، ہمیں اللہ کریم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے ہم اگر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تصنیف یعنی ضیاء النبی شریف کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کے اوپر غور کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا، اور لوگوں کو کس طرح کوشش ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کے نبی کی محبت کو دور کیا جائے۔ تو برادران اسلام، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا پرچم بلند ہو، اسلام کی عزتیں ہوں، اسلام کا چرچا ہو، تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو وابستہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی نبی کی محبت سے ہمیں اپنے دلوں کو سرشار کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اسلام کو بھی عزت دے گا اور عوام کو بھی عزت دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلا کے عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔